اللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا۔ انبیاء کرام کے تاریخ، ان کا ارتقائی سفر، اور اس میں اب بالخصوص جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیر معمولی جگہ دی ہے، ان میں سے سب سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا جو ان کے پوتے ہیں، بلکہ پڑ پوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اور ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر پہنچ گئے، اور بھرے دربار میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا آفینس تھا کہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں۔ بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے اپنے تو دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پاؤں ہوتے ہیں، لیکن اس کی حکومت پہلے فیوڈل لارڈز کے سر پہ قائم ہوتی تھی، یعنی وہ سب لارڈ ہوتے تھے اور وہ سب سے بڑا لارڈ ہوتا تھا ان کا۔ اور آج آرم فورسز اور پہلا ملٹری اور پولیس جو ہیں وہ اس کی حکومت کو کھڑا کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ورنہ شاید اس کی ذاتی طاقت جو ہے وہ کسی عام انسان سے بھی کم ہی ہوگی۔ یعنی ایک خاص طور پر جو محنت کش انسان ہے، جو اینٹیں اٹھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے جسمانی، کسی کنسٹرکشن پہ کام کر رہا ہے، کسی ترکھان لوہار کے پاس کام کر رہا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود طاقتور کون شمار ہوتا ہے؟ جو ان لارڈز کے اوپر بیٹھا ہوا بڑا لارڈ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بڑا تیکھا سوال کیا، کون ہے تیرا رب؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو پودے اگاتا ہے۔ بیچ بیچ میں وہ انٹرپٹ کرتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ تو فرعون نے کہا کہ ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی ہے ثبوت تو لاؤ پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا زمین پہ پھینک دیا اور وہ سام بن کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا تو دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے گئے، یوں نکالا تو وہ بالکل سفید تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری یہ دو نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں نشانیاں وہاں پر پیش کر دی۔ اب فرعون اپنے درباریوں سے کہتا ہے سن رہے ہو؟ میں کہا جی یہ دو جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ بادشاہ کی اپنی ذاتی تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری طاقت نہیں ہوتی، اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ تو پبلک جو ہوتی ہے، جو اس کو اون کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اب پبلک کا جو امپریشن ہے اس کو ہولڈ کرنے میں ہی بادشاہ کی سکسیس ہوتی ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنی ہوم لینڈ بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کے سارے وسائل بھی اسی میں ہوتے ہیں، سارے ایسٹس بھی اسی میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ وہاں سے بے دخل کر دیا جائے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو فرعون نے سیاسی بیان دیا
کہ یہ جو جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارا بتاؤ کیا خیال ہے؟ اب قرآن مجید کو مطالعہ کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہاں ڈسکشن ہوئی اور پھر کنسنسس ہو گیا اسی بات پر جو بادشاہ نے کہی تھی. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو بات جو ہے وہ کہیں گے تو سونر لیٹر کابینہ اسی کو اون کرتی ہے کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ درباریوں نے مشورہ دیا کہ کچھ ٹائم گین کر لیں. اور یہ میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا، بالکل آخری بات جو کہی تھی کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں یہ کسی حکومت کے دوام کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. بیوروکریسی کو یہ بات سول سروس اکیڈمی میں پڑھائی جاتی لکھا جائے کہ جب بھی کوئی کرائسس آ جائے تو اس کو ڈیفیوز کیا کرو، کوئی کمیٹی بنا کر، کوئی کمیشن بنا کر، کوئی انویسٹیگیشن شروع کرا دو اور وہ کہہ دو کہ بس اب ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو جوش و خروش ہوتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے، وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جاتی ہے. درباریوں نے کہا کہ یہ بھی جادوگر ہیں اور ہمارے پاس بھی تو جادوگر ہیں نا، تو سمن بھیج دو تمام علاقوں میں اور وہاں سے وہ سارے ماہر جادوگر جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے لے آئیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ ہاں بھائی مقابلہ ہوگا، تم بھی جادوگر ہو اور ہمارے جادوگر بھی آئیں گے تو مقابلہ ہوگا کھلے میدان کے اندر، بتاؤ ڈیٹ کون سی دیتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کر دیا ایک بڑے، جو ان کا جشن کا دن تھا، کوئی میلے کا دن تھا جس دن سب لوگ جو ہے وہ باہر کھلے میدان میں اکٹھے ہوتے تھے، جیسے ہماری عیدیں ہوتی ہیں تو ان کا بھی کوئی اسی طرح کا جشن تھا کہ جب سب لوگ کھلے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے. اب فرعون کے جو جادوگر تھے وہ جب فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جی انعام شنام تو ٹھیک لبے گا نا سانو؟ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی آج کی زبان میں کیا اس کو آپ کہیں گے کہ میں تو تمہیں اپنی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا. اور وزارت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑی رشوت کے طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جس کو وزارت مل گئی اس کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا تم تو میرے یعنی بالکل جو کلوزسٹ سرکل ہے میری کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. اچھا اب آمنے سامنے آ گئے موسیٰ علیہ السلام بھی اور بعض جادوگر بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرایا. دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا، جو دیکھو صحیح صحیح اسی کا اعلان کرنا. جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ پہلے تم اپنا داؤ چلو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنا داؤ چل لو. تو انہوں نے جیسے ان کا طریقہ ہوتا ہے کوئی منتر شنتر پڑھنے کا، وہ پڑھے اور اس میدان میں جتنی بھی لکڑیاں، سوٹیاں، لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سب سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی. اچھا اب اس جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جادو برحق ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی وہ نظر آتا ہے. جس پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا تو جو کچھ جادوگر اس کو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جادو جو ہے وہ ایکچولی ہو جاتا ہے، ایکچولی نہیں ہوتا. جادوگر جو ہے وہ اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی ول پاور کو کیپچر کر لے اور جو کچھ ان کو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دے. یعنی اگر یہاں پر کوئی جادوگر ہوگا تو وہ ہمیں کہے گا او دیکھو گھنٹہ گھر، اور ہم سب جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ واقعی گھنٹہ گھر سامنے کھڑا کو نظر آ رہے گا. ایکچولی گھنٹہ گھر جو ہے وہ شہر سے یہاں نہیں آیا لیکن ہم نے نظر آ رہا ہے، یہ ہے جادو. تو ایون موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس جادو کا اثر ہوا اور احادیث سے ملتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا. اب جو 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 مہینے 32 مہینے 33 مہینے 34 مہینے 35 مہینے 36 مہینے 37 مہینے 38 مہینے 39 مہینے 40 مہینے 41 مہینے 42 مہینے 43 مہینے 44 مہینے 45 مہینے 46 مہینے 47 مہینے 48 مہینے 49 مہینے 50 مہینے 51 مہینے 52 مہینے 53 مہینے 54 مہینے 55 مہینے
حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور وہ مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ حدیث پر کوئی نہ کوئی اعتراض گانٹیں. تو مجھے بھی ہمارے یہیں کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا ایک واٹس ایپ آیا مجھے، ایک آرٹیکل تھا اس میں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا جیسا کہ حدیث سے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. ایک تو حدیث پر ٹیکنیکل اعتراض کہ اس کا صرف ایک ہی راوی ہے اور وہ فلانا ہے، اور اگر نبی پر بھی اس کا حضور ہو جائے تو پھر تو جو وحی ہے وہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پر جادو کا اثر ہو. میں نے کہا جی میں کوئی حدیث کا ماہر تو نہیں ہوں، لہذا اس پر تو جو ٹیکنیکل اعتراضات آپ نے اٹھائے ہیں ان کا تو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وہ ڈر گئے. یعنی اگر ان کو وہ رسیاں لاٹیاں ہی نظر آ رہی تھیں تو پھر ڈرنے کی کون سی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈر مت، اپنا عصا بھی ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی ڈال دی تو جھٹ وہ حسب سابق سانپ بن گئی، اور اس نے وہ ساری جو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی ان سب کو وہ کھا گیا. اب جو عام پبلک تھی ان سب کو تو واقعی وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے، لیکن جو خود جادو کرنے والے تھے ان کو تو پتا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ کا عصا واقعی سانپ بن گیا. کہ نا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا تھا نا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا. اب وہ اتنے امپریس ہوئے کہ دے couldn't resist accepting the fact کہ اس کی قرآن مجید میں وہاں پیسو وائس استعمال کیا گیا ہے کہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک دم وہ اتنے زیادہ امپریس ہوئے کہ they were helpless, they couldn't resist کہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، اب بادشاہ ایسے ہی تو نہیں بنتا. بادشاہ یعنی کرائسس کو ہینڈل کرنے کا بہرحال اس کو فن آتا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھیں گے تو تجربے کے ساتھ ساتھ آپ کو کرائسس ہینڈل کرنے آ جائیں گے. یعنی کاروبار میں سلمپ بھی آتا ہے اور کاروبار میں بہتری بھی آتی ہے، لیکن جو ماہر کاروباری آدمی ہے وہ ان کرائسس کو مینیج کرنا جانتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو میدان جیتا تھا فرعون نے وہ ایک جملے کے اندر بالکل زیرو کر دیا. اس نے جادوگروں سے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، اور تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر میری اجازت سے پہلے ہی؟ لگ گیا من پتہ کہ موسیٰ تمہارا گرو تھا اور اسی سے تم نے جادو سیکھا تھا، اور تم نے میرے دربار میں میری موجودگی میں نورہ کشتی کی ہے. اب یہ پبلک پر اس کا امپریشن کیا ہوگا؟ اس کو سمجھے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت کے آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیفور اٹ ارائیوز بیک ایٹ پاکستان یہاں ایک بات جو ہے وہ کہیں سے شوشہ چھوٹتا ہے اور پھر وہ بات تقریباً اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ انہوں نے میچ فکس کر کے جیتا تھا. اب کیا ہے، اس ٹیم کا جو استقبال کرنے کوئی نہیں جائے گا، بلکہ شاید وہاں ایئرپورٹ پر جوتے ہی پڑ رہے ہیں ان کو. تو اسی طرح فرعون نے ایک جملہ بول کر، یعنی سب پبلک نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر تھے، جادوگروں کا مقابلہ تھا نا،
اور جو فرعون کے جادوگر تھے یعنی ان کے جادوگر تھے وہ چھوٹے ہی جادوگر تھے. اب جو اصل حقیقت تھی وہ جادوگر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا سانپ بنا تھا وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو سانپ بنا دیا تھا. صرف نظر آنے والا سانپ نہیں، ایکچوئل سانپ. اور جادوگروں نے یہ محسوس کر لیا تھا. لیکن فرعون نے یہ کہہ کر کہ تم نے نورا کشتی کی ہے، یہ میچ، یہ مقابلہ ایکچوئل مقابلہ نہیں تھا، یہ فکس میچ تھا. تو ساری پبلک کا اوپینین جو سارا کا سارا چلا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس کو ایک جملے میں واپس کر کے پبلک کو یہی باور کرا دیا کہ او یس، یہ موسیٰ جو ہے ان کا استاد تھا اور یہ ایسے ایسے ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تحریک شروع ہوئی. اچھا، یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، اس کمیونٹی کے لیے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں وہ تحریک ہوتی ہے. لیکن جو ملک کے پیٹریوٹک شہری ہوتے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، مصر ہو، برطانیہ ہو، جہاں بھی کسی ملک کے اندر کوئی آزادی کی تحریک چلے گی، علیحدگی کی تحریک چلے گی، تو وہ اس کو فتنہ کہیں گے، فساد کہیں گے. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور اب جو حکومت کے ایوان ہیں ان میں تشویش ہو رہی ہے. جب بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، سارے اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں. اب درباری بادشاہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ موسیٰ تا کم تو ودی جا رہے جی، سانو وہ ہاتھ پانا چاہیے. قرآن مجید کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ درباری کہنے لگے بادشاہ سلامت، اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، وہی فساد، علیحدگی پسندی، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ اس آیت سے ایک اور بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ ایون فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے. میں نے لاسٹ ٹائم نوٹ کرایا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، کہ یہ بادشاہ جو ہیں خالق ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ خالق نہیں، یعنی اللہ خالق ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، وہ تو ماں ہی کلیم کر سکتی ہے who produces a child. لیکن بادشاہ جو ہے وہ کبھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اور عام طور پر الہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرے گا. الہ کوئی اور ہوں گے، لیکن وہ لارڈ ہونے کا، رولر ہونے کا، ڈکٹیٹر ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میرا حکم چلتا ہے. تو اس کی جو کیبنٹ کے ارکان تھے، آج میں کل کی زبان میں ہم کیبنٹ کہیں گے، کہ کوئی حکومت بنتی ہے نا الیکشن کے نتیجے میں، اور جو لوگ، جو ارکان حکومت کا حصہ نہیں بنتے، وہ ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا حصہ بنتے ہیں. اچھا، اب اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ حکومت پر تنقید کرنا. اچھا، اور اس تنقید میں پھر ثبوت بھی لا رہے ہوں گے، اور آہستہ آہستہ پبلک اوپینین کو وہ ڈائیورٹ کر رہے ہوں گے. تو آج کیبنٹ کے ممبرز وزیر اعظم کو توجہ دلائیں گے، اور بادشاہت کے دور میں جو درباری ہوتے تھے بادشاہ کے، وہ بادشاہ کو توجہ دلاتے تھے. تو فرعون کے درباریوں نے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ تو فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم فنستحیی نساءہم. آپ کو یاد ہوگا کہ
پیپلز پارٹی کے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب جو تھے اپوزیشن میں تھے تو لاہور میں ایک دو ورکر جو ہے وہ قتل ہوئے تھے. یہ غالباً یہ سعد رفیق اور ان کے دونوں بھائیوں کے والد جو تھے شیخ رفیق جو تھے وہ بھی لاہور میں قتل ہوئے تھے. اب ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی ورکر تھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ حکومت کا جو نظام ہے اس نے اپوزیشن کو بے اثر کرنا ہو تو اس کا ایک بڑا آسان سا حل کیا ہے کہ جو بھی ریلی یا کوئی جلسہ جلوس آرگنائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 2-3 جو ہے ان کو مار دو. اس لیے کہ کوئی ریلی جو ہے اس کو بالفعل آرگنائز کرنے والا وہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہوتی, وہ لوکل ضلع کا صدر سیکٹری یا شہر کا صدر سیکٹری ہوتا ہے کہ جو سب لوگوں کو موبلائز کرتا ہے. ان میں سے 1-2 مار دیں تو جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے والدین گھر سے نکلنے نہیں دیں گے باقیوں کو, اور جو شادی شدہ ہیں ان کے بیوی بچے جو ہے وہ گھر سے نکلنے نہیں دیں گے. یوں تحریک جو ہے وہ دب جائے گی. تو فرعون نے بھی کیا کہا, مسئلہ کوئی نہیں, سنقتل ابناءہم, ہم ان کے بیٹوں کو لڑکوں کو قتل کریں گے, ونستحیی نساءہم, اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے, اور انا فوقہم قاہرون, ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں, کنٹرول رکھتے ہیں, جانتے کدھر ہیں. اب جب تشدد شروع ہوا, ان کے نوجوانوں کو قتل ہونا شروع ہوا, تو جو سیانے تھے, یہ ایک بڑا کردار ہے کسی بھی قوم کے اندر, جو پرانے گھاگ لوگ ہوتے ہیں, اب تو چلے گئے وہ لوگ, کوئی اکا دکا رہ گیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انگریز کی تعریفیں کیتے تکتے نہیں تھے. وہ جو انگریز زمانے چاہے ہوندہ سی, اس طرح ہوندہ سی, اس طرح ہوندہ سی. یعنی کیا ہے کہ روٹی کھانوں لب رہی سی تو بس ٹھیک ہے, غلام زندگی ہے, اتنا تو چنگا سی نا, لو پھر چوپو آزادی. اسی طرح ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ مرواتا نا تو سانو, منحوس آدمی ہے, تیرے آن تو پہلے بھی ساڑھے بچے قتل ہوئے سن, تیرے آن تو بعد بھی ساڑھے بچے قتل ہو رہے ہیں. اب یہ کیا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تحریک ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اس کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں اندر سے, کہ ان کے اپنے ہی بڑے جو ہیں وہ ان پر اعتراض کر رہے ہیں, اور یہی فرعون چاہتا تھا. اب ہوتے ہوتے ایک سٹیج اور آئی, اور ایسے بھی ہوتا ہے دنیا میں. مجھے یاد ہے کہ مارگریٹ تھیچر کا ایک انٹرویو میں نے سنا تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں فرانس کے دورے پر تھی, وہاں مجھے اطلاع ملی کہ گڑبڑ ہے, تو میں واپس آئی تو ٹو مائی سرپرائز جو میرے سارے کیبنٹ کے ارکان تھے ان میں سے کسی کا منہ سیدھا نہیں تھا, کوئی ادھر کوئی ادھر. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر حکومت جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اپنی اس حرکت کو کنٹینیو کر سکے, اس لیے کہ اپنے اس کے بہت سے ساتھی جو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا ہوا کہ پہلے تو جب درباریوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے موسیٰ کے خلاف, یہ آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر رہا ہے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے, تو فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں, ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. لیکن ایک وقت آیا کہ فرعون نے محسوس کیا کہ نہیں, کم بہت ود گیا. اب دربار میں فرعون نے مشورہ کیا. ہمارے ہاں وہ کیسے ہوتا ہے کہ پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وزیر اعظم صاحب محسوس کرتے ہیں کہ نہیں, ایک کام بہت خراب کر رہے ہیں, تاڑی گل ٹھیک سی, انہوں اریسٹ کرنا ہی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, یعنی فرعون نے جب مشورہ کیا اپنے درباریوں سے, ضرونی اقتل موسیٰ, لیٹ می کل موسیٰ, تو انہی کے جو درباری تھے یعنی فرعون کے خاندان کے لوگ, ان میں سے ایک سردار کھڑے ہو گئے جو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے
لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کرنی شروع کر دی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور لمبی تقریر، یعنی قرآن مجید نے سب سے لمبی تقریر جس شخص کی نقل کی ہے وہ یہی مومن آل فرعون ہے. سورہ مومن کے اندر جو سورہ مومن کا نام ہے اسی کے نام سے ہے کہ انہوں نے بڑی لمبی تقریر جھاڑ دی، اور فرعون صاحب جو ہے ود آل ہز آئینس وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ میں تو تمہیں وہی دکھانا چاہتا تھا جو میں نے دیکھا تھا، جو میری سمجھ میں آئی تھی، میں نے تمہیں سے شیئر کی تھی. علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ محروم تماشا کو وہ دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، اور دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو وہ دکھلا دے. تو فرعون نے بالکل ایسے ہی کہا کہ میں تو جو سمجھا تھا میں نے تو صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنا ویو پوائنٹ تم سے شیئر کیا تھا. یہ ویو پوائنٹ، اس کو نوٹ کریں اس لفظ کو، کہ اردو میں نقطۂ نظر، انگلش میں ویو پوائنٹ، یہ بھی دیکھنے سے تعلق ہے. یعنی حالات کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں وہی میں نے آپ کو دکھانا چاہا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے تھے کوہ طور پر ہی. اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عذابوں کا سلسلہ شروع کیا آل فرعون پر. یہ عذاب کیا تھے؟ مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، یعنی اس طرح کے عذاب. خون کا عذاب کیا تھا کہ جدھر جاؤ خون ہی خون، یعنی میں یہاں سے چلنے لگا ہوں آگے خون پڑا ہوا ہے، دروازے سے نکلنے لگا ہوں خون پڑا ہوا ہے، میں پتیلے کا ڈھکنا اتارتا ہوں تو خون پڑا ہوا ہے، میں بستر پر جا کے لیٹنے لگتا ہوں تو وہاں پر خون پڑا ہوا ہے. تو یہ سارا یہ خون کا عذاب تھا. پھر مینڈکوں کا عذاب، وہ کیا تھا کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ڈھکنا اٹھاؤ برتن کا اندر مینڈک، بستر پر جا کے لیٹنے لگے تو مینڈک، اور یعنی قدم رکھنے لگو تو آگے مینڈک. اچھا، مینڈک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت زیادہ سلپری اس کی سرفیس ہوتی ہے. اچھا، آپ کے پاؤں کے بالکل آگے مینڈک آ جائے تو آپ نہ پاؤں رکھ سکتے ہیں اور نہ پاؤں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے یعنی پورا بوجھ جو ہے وہ ایک پاؤں پر ڈال دیا ہوتا ہے اور آگے پاؤں بڑھایا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہاں پاؤں نہیں رکھتے تو بھی آپ امبیلنس ہو جاتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں. عجیب یہ طرح کے عذاب تھے. پھر چچڑیاں، جوئیں، ہر دفعہ جب یہ اچھا قحط کا عذاب، ہر دفعہ جب ایسا کوئی عذاب آتا تو فرعون کی قوم کے سردار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے. موسیٰ، تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، تو پلیز رب سے درخواست کر کے اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے، اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر ہم تمہاری قوم کو آزادی دے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا. لیکن جب وہ لمٹ 1 مہینے کی پوری ہونے کے قریب ہوتی تو انکار کر دیتے، کوئی نہیں. پھر اگلا عذاب آتا، یعنی ہر مرتبہ آتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ اتمام حجت ہے. یعنی کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ موسیٰ واقعی اللہ کا رسول ہے. ورنہ خاص طور پر جو دنیا کا عذاب ہے یہ ایسے نہیں آتا. جب قوم ثابت کرتی ہے کہ ہم مجرم ہیں، ہم حق کو نہیں ماننا چاہتے، یعنی پوری طرح حق کو دیکھ کر پہچان کر بھی ہم نہیں ماننا چاہتے، اصل جرم تو وہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کرنا، آپ سے مشورہ نہیں کرنا کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں یا اس شخص کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے تباہ کروں. یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ
مودی نے کیا پلان کیا، اور ٹو آور سرپرائز کیسے اس کو بے عزت کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو قوموں پر عذاب بھیجے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یعنی پہلا عذاب نوح علیہ السلام کا عذاب ہے، وہ بارش سے ان کو غرق کر دیا۔ پھر آندھی کا عذاب ہے، قوم عاد کو آندھی سے غرق کا توبہ کر دیا۔ پھر زلزلے کا عذاب ہے، پھر ایسے ایک بستی کو اٹھایا اور اوپر جا کے الٹ دیا، یہ عذاب قوم لوط پر آیا ہے۔ پھر قوم شعیب پر، مدین والوں پر جو عذاب آیا وہ کوئی زوردار آواز تھی، وہ دھماکہ تھا یا کوئی چیخ تھی جس سے وہ بھسم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صرف فیصلہ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ کر لیتا ہے تو پوری کی پوری کائنات وہ اس کے اشارے پر ہے۔ یعنی ہاتھی والوں کو جو سورہ فیل میں آیا ہے کہ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے، انہیں اپنی چونچوں میں اور اپنے پرندوں میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں اور انہیں وہاں سے ڈراپ کی، اور وہ کنکری جو ہے جو ہاتھی پر شخص سوار تھا اس کے سر میں لگی، اور اس کے سر میں سے پیئرس کرتی کرتی وہ ہاتھی میں سے بھی گزر گئی، وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا، اور اتنا بڑا جانور ہاتھی جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی کنکر سے اور ایک چھوٹے سے پرندے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرا لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیسے کیا کہ اب کیسے کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات اپنی قوم کو لے کر اس سمت میں چلے جاؤ، اور پھر مخبری بھی کرا دی۔ مخبری ہو گئی کہ بنی اسرائیل تو نکل کے جا رہے ہیں، تو فرعون بھی اپنے سارے لاؤ لشکر اور اپنے پوری جو خاندان تھا، قبطی خاندان، اس کو لے کر تاڑی ایسی تیسی جان دینے کنوں سے وہ پیچھے پیچھے آ گئے۔ اب ہوا کیا کہ آگے سمندر آ گیا۔ اب وہی جو بڑے تھے انہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دیں، آزادی آزادی آزادی، لے چوپ آزادی۔ پھر بیٹھے نہیں سر جنگ بلے ہوتے، پیچھے اس لیے کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے سب صاف نظر آ رہا تھا کہ فرعون بھی اپنی پوری فوج کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا، اور ایک دم ادھر بھی ایک پانی کی دیوار بن گئی اور ادھر بھی ایک پانی کی دیوار بن گئی، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، گیلا بھی نہیں، خشک راستہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک حکم تھا، تو نہ ریت کی مجال تھی کہ وہ گیلی رہے، نہ پانی کی مجال تھی کہ وہ چلتا رہے، خشک راستہ بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر اس جو خشک راستہ تھا سمندر کے اندر اس میں اتر گئے۔ ہیڈ اندر گیا، پھر ٹیل بھی پوری اندر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہیڈ تھا اس نے نکلنا شروع کر دیا اس میں۔ اب پیچھے سے فرعون آیا، ان کی مت ماری گئی کہ انہوں نے کہا خشک راستہ بنایا، اتر جاؤ تم بھی ساتھ، اور فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت اس میں اتر گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر یہ سمندر ہے تو بنی اسرائیل کی ٹیل جو ہے وہ باہر نکل گئی، ان دا مین ٹائم یہ پورے جو قبطی خاندان اور لشکر تھا وہ سارا جو ہے وہ سمندر کے اندر آ گیا۔ ایک دم اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا، بھائی چل پو۔ اب عین بیچ سمندر کے وہ غوطے کھانے لگے، اور پہلا غوطہ آیا فرعون کو، تو غوطہ کھا کر اوپر آیا، اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں بڑا خوبصورت لفظ آیا وہاں پر، الآن کے معنی ناؤ، اور کے معنی ہوتے ہیں
کیا؟ تو میں اس کو پنجابی میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، ہن نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہن کا؟ بہت دیر کر دی تم نے، لہذا اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. اور فرعون وہاں غرق ہو گیا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا ڈوبنے سے. وہ تو غوطہ لگا کے مر کے اوپر آ گیا اور سمندر نے وہ لاش جو ہے وہ باہر پھینک دی. اور ابھی تک مصر کے عجائب گھر کے اندر وہ لاش جو ہے وہ موجود ہے. اور سارے جو تاریخ دان ہیں اور یہ آرکیولوجسٹ ہیں وہ سب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ فرعون ہی ہے جس کی لاش ہے. یعنی قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر پڑا رہے گا وہیں پر کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اتنے اس کی شان و شوکت تھی. دیکھو یہ پڑا ہوا. اب جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو نکال کر لے گئے، ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ کی یہ رائے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 بعثتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت اہل عرب کی طرف تھی، عربی بولنے والے، اس لیے کہ آپ انہی میں سے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت ہے. اور دوسری بعثت ہے آخرین. یہ سورہ جمعہ کے اندر دونوں الفاظ آئے ہیں، اولین و آخرین. ایک امیین ہے اور دوسرے آخرین ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ ہی تو ہے جس نے امیین میں اپنا ایک رسول کھڑا کیا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی تھے. وآخرین، ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرین کے لیے بھی مبعوث ہوئے. آخرین کون سے؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا نا، اینڈ ادرس لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک امیین کے ساتھ آ کر اٹیچ نہیں ہوئے لیکن وہ بھی کیا ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پہلی بعثت جو تھی وہ فرعون کی طرف تھی. اس لیے کہ کوہ طور پر جو کہا گیا تھا نا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے. اور جو میں نے آپ کو ابتدا میں آیت سنائی سورۃ اعراف کی، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اس کے بعد ہم نے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث فرمایا اس کی فرعون اور اس کی قوم کی طرف اپنی آیات دے کر. اب جب فرعون غرق ہو گیا تو اب جو دوسری بعثت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی. قرآن مجید میں صاف واضح اس کے الفاظ ہیں کہ جب کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت ہے. جب مصر کے اندر تھے تو فرعون کو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. اور بنی اسرائیل کو وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے اور متحد رہنے اور کمپوز رہنے کی تلقین کر رہے تھے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اللہ تمہاری مدد کرے. اب فرعون ٹکانے لگ گیا تو اب دوسری بعثت جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ فور فرنٹ پر آ گئی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، قرآن مجید نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے بڑا لمبا چوڑا تذکرہ، خاص طور پر جو سورہ بقرہ کے 10 رکوع ہیں، یعنی 6 رکوع سے لے کر اور 14واں رکوع پورا اور 15ویں رکوع کی 2 آیات، جس میں جو 6 رکوع والی 2 آیات ہیں وہ ریپیٹ ہوئی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ، کیا الفاظ ہیں جی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یعنی 6 رکوع کی پہلی آیت بھی ایگزیکٹلی یہی ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. دوسری آیت میں تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے لیکن مضمون سیم ہے. اچھا، اب وہ سارے جو 10 رکوع ہیں، یعنی 6 رکوع سے لے کر
اور 15ویں رکوع تک سمجھیے اس کی ابتدا تک. یہ مسلسل کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی. بات شروع یہاں سے کی نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو میں نے تم پر کی تھی. اب یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کی رسپانس میں بنی اسرائیل کی ناشکریوں کا تذکرہ ہے. یعنی ایک ایک نعمت بیان ہوتی ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا اور تم نے اس کو ایسے رسپونڈ کیا، پھر ہم نے تم پر یہ احسان کیا تو ایسے رسپونڈ کیا. اچھا، اب یوں ہی یہ پار کیا انہوں نے سمندر اور آگے چل رہے تھے تو راستے میں ایک بستی ملی ان کو، اور وہاں جو قوم آباد تھی وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو بڑی نانسنس بات جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دی. موسیٰ علیہ السلام سٹ پٹا اٹھے اس بات سے کہ موسیٰ جیسے ان کے خدا ہیں ہمارے لیے بھی خود خدا بنا دے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھٹے منہ تاڑے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا ہے اور تم اب یہ تقاضا کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا سامری. وہ یعنی میٹل ورک کا ماہر تھا، یعنی میٹل کو پگھلا کر ان کو مختلف شکلوں میں ڈالنا وہ اس کا پروفیشن تھا. اس نے بھانپ لیا کہ بنی اسرائیل ایک پیکر محسوس چاہتے ہیں. یہ یاد آ گیا ہوگا شاید آپ کو، اگر شکوہ علامہ اقبال کی نظم یاد ہے، اس میں ایک شعر ہے، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی خدا کو مانتا بن دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ انسان کی بہرحال یہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ وہ اندھیرے میں ٹکریں زیادہ دیر تک نہیں مار سکتا. اگر اس کو یا تو یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد وہ محسوس ہوگا کہ میں ایسی اہمیت ہی ٹکرا ماری جا رہا کدھر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، ان کو سب کچھ کیا، لیکن وہ جو اندر خلش تھی کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ اندر سے تقاضا کر رہی تھی کہ خدا سانو سامنے نظر بھی آنا چاہیے. اچھا، اب یہ تقاضا اتنا بڑا ہے کہ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا تقاضا کیا؟ ربی ارینی انظر الیک، ربا مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو خوگرے پیکرے محسوس تو ہے نا انسان کی نظر. اب اس نے دیکھ لیا کہ یہ کسی یعنی ویزیبل گاڈ کا تقاضا کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو دوسری بعثت تھی اس فورتھ فرنٹ پر آئی. اب اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کتاب عطا کرنی تھی، تورات. اب اس ایونٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کے سرکردہ لوگوں کو لے کر تم دوبارہ میرے پاس آؤ تورات لینے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہی حکم ملا تو انہوں نے فٹافٹ ارینجمنٹ کیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تو سنبھالا سارا کام، تو ایسا کر لیں ایسا کر لیں تے میں چلے آتا ہے. اب جڑے ہر قبیلے دے بڑے بڑے بندے جڑے ہیں وہ بھی میرے مگر کوئی طور تے آ جان. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے یہ ناگوار ہوئی کہ جلدی کیوں کی ہے. اچھا، اب یہ بات جو یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آ رہی ہے، اور سورہ یونس سے لے کر سورۃ طٰہٰ تک یہ جو سلسلہ ہے صورتوں کا، ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ آخری 4 سال ہیں مکی زندگی کی. اب اس مکی زندگی میں کیا کچھ ہوا؟ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا. پھر یعنی محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک یہ مقاطع، یہ بائیکاٹ رہا. محرم میں 10 نبوی میں آزادی ملی، اور اسی سال حضرت خدیجہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا.
اب جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اگلا خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گیا، جو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، یعنی وہ تقاضا جو قریش ابو طالب سے کر رہے تھے مسلسل 10 سال تک، کس کو ہمارے والے کرو، اس کو ہمارے والے کرو، تو اس نے نکال دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس محفل میں جس نے کہا کہ دین یو آر آؤٹ، تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے، اور 2-3 سرداروں کو آپ نے پیغام بھیجا اسائلم کے لیے، انہوں نے اسائلم نہیں دی تو طائف چلے گئے۔ تو یعنی جب تنگ ہوتے ہیں حالات بہت زیادہ، تو پھر اس کے بعد تقاضا ہوتا ہے کہ اب فیصلہ ہو جائے۔ یعنی قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب وہ صبر جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہے، یعنی ایک تو جو تقاضا قریش کر رہے تھے اول روز سے کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا سانپ بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، ایسی کوئی چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ہاتھوں ایمبیرس کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں میرے پاس نشانی نہیں ہے، میں تو صرف قرآن کی پیروی کرتا ہوں۔ یعنی ایک دفعہ کا واقعہ ہے نا کہ سورہ انعام میں، وہ بھی آخری دور کی صورت ہے مکی دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ہماری حکمت میں تو نشانی دکھانی نہیں ہے، if you are too much inclined تو پھر آسمان پر سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ لگا لو، نکال لو اور ان کو نشانی لا کر دکھا دو، ہم نشانی نہیں دکھائیں گے۔ اس کی حکمت بھی تھی کہ اگر وہ جو ان کی تقاضا، ان کی ڈیمانڈ پر نشانی دکھائی جائے پھر بھی قوم نہ مانے، تو پھر تو اس کو حضرت صالح علیہ السلام والا حال ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کر دو، اور اونٹنی برآمد ہو گئی، اس سے بچہ دے دیا، لیکن انہیں نہ ماننا تھا، ان کا خیال تھا کہ نہ یہ کر کے دکھائے گا نہ اسی مانیں گے، لیکن جب ہو گیا تو پھر وہ تو ان کی موت کا پیغام بن گئی وہی اونٹنی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، لہذا پوری قوم کو تو ہلاک کرنا نہیں تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امبیرسمنٹ ہی ہے نا کہ ایک دفعہ انہوں نے سب کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، سارے لوگ بھی اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا جی آج گل مکا لیے تیرے نال، تم یہ کہنا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ مجھ پر فرشتہ اترتا ہے، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمیں تو تمہاری زبان سے مل رہا ہے، ہم تمہیں اللہ کا رسول مان لیں گے اور قرآن کو اللہ کا کلام مان لیں گے اگر تم خالی ہاتھ ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لیے واپس آؤ اور ہم اس کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور گو دی ادر وے راؤنڈ، ہماری ان آنکھوں کے سامنے فرشتہ آسمان سے کتاب لیے ہوئے اترے اور ہمارے سامنے وہ کتاب تمہیں ڈیلیور کر دے، اور ہم ہاتھ بھی لگا کے دیکھ لیں کوئی جادو نہیں کیا ہو تم نے ہم پر، تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، میرے بس میں معجزہ دکھانا نہیں ہے، میں تو بس پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھا رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی جو ہے وہ نکال کے دکھا دی، اللہ نے وہ کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایمبیرسمنٹ ہوئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ان صورتوں میں جن میں یہ صورت طٰہٰ واقع ہوئی ہے، تقریباً ہر صورت میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اچھا سوری، یعنی وہ دوبارہ کوہ طور پر جانے سے پہلے بھی
کہ ظاہر ہے کہ گھر بار چھوڑ کے آئے اور پھر صحرا اور گرمی، صحرا اور گرمی تو لازم و ملزوم ہے، اور اوپر سے سمندر کا کنارہ بھی ہو تو ہیومیڈیٹی، گرمی لگی ان کو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا، کہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کو دھوپ نہیں لگ رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ بھوک بڑی لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا، یعنی بیٹھے بٹھائے یہ بٹیر کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے اڑتے ایک دم جو ہے وہ باربیکیو ہو کر ان کے سامنے آ جاتے، اور صبح سو کر اٹھتے تو اوس کی طرح کی ایک سبز چیز جو ہے، تو من و سلوہ نازل ہو گیا ان کے لیے۔ لیکن یہ ناشکرہ پن تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے ہم تنگ آ گئے، لہذا اپنے رب سے ذرا درخواست کرو نا کہ ہمیں سبزیاں، دالیں، کھیرے، پیاز، یہ سب چیزیں بھی تو کھلائے نا۔ تو پھر من و سلوہ آنا بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، گو اہیڈ، اگاؤ تو کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی پیاس بڑی لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہی عصا جو ہے یہ اس پہاڑ میں مارو پتھر پر، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چشمہ الاٹ کر دیا کہ یہ بنو یوسف کا ہے، یہ بنو یہودا کا ہے، یہ بنو بنیامین کا ہے، تاکہ آپس میں لڑے نہ۔ اور پھر جب ایک دفعہ یہ نظام سیٹل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ سے ملے اب کئی سال ہو گئے تھے، یعنی آپ کسی بھی درجے میں آپ خشک مزاج آدمی ہیں، کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک سوشل آدمی ہیں، آپ کی دوستیاں ہیں، تو دوست سے ملے کچھ عرصہ ہو جائے تو آپ کو کھجلی ہونے لگتی ہے کہ بڑے دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر اگر دوست اللہ ہو تو وہ کتنی جو ہے وہ ایک ہوگی ارج ہوگی کہ شکر ہے اللہ نے بلایا، تو فٹافٹ دوڑے، اور پیچھے سے وہ جو اپنے ساتھی تھے، اللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آؤ، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو وہیں پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا پھر ہم نے تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ اس سامری نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ تو ایویں چلا گیا کوہ طور تے، اتنے کتے خدا ہونا ہے، تسی مینوں زیور دیو تے میں تانوں تہاڈا خدا بنا کے دینا۔ اور لوگوں نے ظاہر ہے وہ عرض تو تھی ان کے اندر، انہوں نے اپنے زیور لا کر ڈال دیے، اور اس نے ان کو پگھلا کر ایک گائے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا، اور ظاہر ہے چونکہ وہ ماہر تھا، اور اس میں یعنی منہ کا سوراخ، ناک کا سوراخ، اسی طرح جو فضلات کے سوراخ ہیں وہ ایسی پوزیشن میں رکھے کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، پھر جھلکا آیا ہوا کا تو پھر وہی آواز۔ انہوں نے کہا، سب لوگوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور سجدہ کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر تورات مل گئی۔ اب تورات لے کر جب موسیٰ علیہ السلام، تورات تختیوں کی شکل میں ملی تھی، یعنی پتھر کی تختیاں تھیں جن میں ریزڈ ورڈز کے ساتھ تورات لکھی ہوئی تھی۔ جیسے اگر آپ نے کبھی وہ نابیناؤں کی کتابیں دیکھی ہوں تو ان میں وہ ریزڈ ہوتے ہیں، وہ یوں کر کے انگلی پھیرتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔
تو وہ پتھر کی ریز تختیاں تھیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، وہ لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کیا کہ لوگ جو ہے وہ اس بچڑے کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں تو رکھی ہیں ایک طرف، اور جا کے پکڑ لیا حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے یوں گھسیٹا ان کو۔ انہوں نے کہا میرے بھائی، میری ماں جائے، مجھے میرے دشمنوں کے سامنے تو ذلیل نہ کرنا۔ میں نے اس لیے زیادہ ان کو زبردستی نہیں روکا کہ کہیں بنی اسرائیل ڈیوائیڈ نہ ہو جائیں، اور یہ ایک بڑا کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا اوپینین اسرٹ کرتے ہیں تو ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر آپ چپ رہتے ہیں تو گمراہی ہوتی ہے۔ اور وہی ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے معذرت یہ پیش کی کہ میں اس لیے یہ نہیں کیا کہ کہیں تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ڈانٹا، اور پھر جو لوگ تھے، یعنی جو بھی کسی تمام قبائل کے اندر جو لوگ پیش تھے اس کی پوجا کرنے میں، تو اب ان کے قبیلے والوں سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرو، یہ تمہاری سزا ہے۔ وہ قتل بھی کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف بڑے ہنتون دس پتر، اس نے کہا کہ جی میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے جبرائیل کا جو قدم جہاں پر پڑا تھا وہاں سے میں نے خاک لی تھی، یہ سب کیا تھی؟ اس نے کہانی بنائی تھی۔ اور یہ جتنے بھی کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ریلیجس میدان میں، وہ ایسی کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے انہوں نے جوڑی ہوتی ہے۔ یعنی معجزات کا بھی انکار نہیں ہے اور کرامات کا بھی انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر کوئی بھی کرامت ظاہر کر سکتا ہے، لیکن آیا کسی پر کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ پھر کہانیاں جوڑی جاتی ہیں ساری کہ جو اس کے لیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہاری سزا یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہتے پھرو گے کہ لا مساس، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، نہیں چھوئی موئی جسے کہتے ہیں نا ہم پنجابی میں، کہ کسی آدمی کو پاس میں جائے گا تو اس کو اس حالت میں پھر جا کر وہ مرا۔ اور اس پر آج اتفاق کرتے ہیں، نماز انشاءاللہ 9:15 بجے، تو آئندہ وقت تبدیل کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے 9:15 اعلان کر دی تو 9:30 آن سارے، کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ ارلی تو نہیں ہو گیا، مغرب ذرا کافی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 9 بجے انشاءاللہ، 8 بجے 8 بجے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر اکٹھے ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔